اگرچہ 2 سال کے بعد زینبیہ ریڈنگ میں حاضری ہو رہی ہے، لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ آپ حضرات کو پرانی باتیں کچھ یاد ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے بار بار جب بھی میں آیا گزارش کی 2 باتوں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہو جائے، مرثیہ ہو، سلام ہو، منقبت ہو، کچھ بھی، اور جب میں آؤں تو پھر کسی کو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں چاہیے۔ میرے اعتبار سے یہ احترام مجلس کے خلاف ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جب تک کہ بہت مجبوری نہ ہو، آپ حضرات جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکے میرے لیے آسانی ہوگی، ورنہ کچھ اب ہر دفعہ تو یہ بتانا نہیں پڑے کہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے میں زیادہ جھک نہیں سکتا۔ اگر آپ میرے قریب ہوں گے مجھے جھکنا پڑے گا، مجلس پڑھنے میں زحمت ہوگی۔ یہی میں نے ابھی آپ سے گزارش کی تھی، آپ سمجھے نہیں تھے۔ تو یہ تو ہی آپ یہ جو 4-5 لوگ ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت تو کی ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ہر مومن کو یہ آیت اس لیے زبانی یاد ہو جاتی ہے کہ نماز جمعہ میں دنیا کے اکثر علاقوں میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، آیت سورہ جمعہ کی۔ اور مغربی دنیا میں آنے کے بعد ویسٹرن کنٹریز میں ٹائم کم ہونے کی بنا پر کئی جگہ پر نماز جمعہ کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ نماز جمعہ میں بھی سورہ جمعہ یا سورہ منافقون واجب یا لازم نہیں ہے، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ حضرات جہاں تک میری معلومات ہے ہندوستان اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں، وہ جنریشن میرے سامنے نہیں ہے کہ جو یہی پیدا ہو کے یہی جوان ہو کے یہی بڑھاپے میں داخل ہوئی ہو۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے وطن میں نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت سنتے رہتے تھے۔ سورہ منافقون تو اب ذرا پاکستان میں بھی کم پڑھا جاتا ہے، لیکن سورہ جمعہ تو آیت ہر ایک کو یاد ہے۔ بالکل شروع کی آیت ہے سورہ جمعہ کی دوسری آیت، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت بھی ایک بہت اہم پیغام ہے۔ یہ 2 آیتیں، پورا سلسلہ عصمت و طہارت ان 2 آیتوں میں جمع ہو گیا۔ یہ والی آیت، پہلی آیت تو خود پروردگار کے بارے میں توحید، دوسری آیت اللہ کے رسول کے حوالے سے ہے، اور چونکہ یہ مجالس ان تاریخوں میں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر آج کی مجلس جو رسول خدا کی وفات کے حوالے سے ہیں، تو اس آیت کی تلاوت کی گئی۔ معصومین میں سے ہمارے بچے کو پتا ہے کہ اللہ 1، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ تو 14 معصومین میں سے پہلے معصوم کے لیے یہ آیت ہے، اور آخری معصوم کے لیے سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے۔ میں اس کی بھی تلاوت آج کروں گا، اگرچہ وہ آج میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جملہ میرا مکمل ہو جائے تاکہ پہلا معصوم اور آخری معصوم، یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت، سورہ جمعہ کی آخری آیت۔ اچھا، درمیان میں بہت اہم پیغام ہے۔ وہ پیغام ہے، یہ ایک چیز کی میں معذرت کر لوں کہ کچھ عادت ایسی بن جاتی ہے خطابت کے درمیان کہ کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو بظاہر نظر آتا۔ جیسے اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور شراب اور یہ، اور کہا جائے کہ آپ سے مطلب وہ لوگ نہیں جو یہاں بیٹھے، آپ سے مطلب وہ لوگ ہیں جو یہاں نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے کبھی قرآن کی کسی آیت یا سورے کے بارے میں ایک لفظ آ جاتا ہے زبان پہ کہ بہت اہم آیت۔ اب اگر دیکھیے تو اس لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ باقی آیتیں کوئی اہم نہیں، سورہ بہت اہم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو سورے ہیں وہ اتنے اہم نہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، جو خاص کانٹیکسٹ جس میں بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے یہ آیت بہت اہم ہے، دوسرا موضوع ہوگا تو وہ آیت بہت اہم ہے۔ تو سورہ جمعہ کے درمیان وہ پیغام بھی آ رہا، بہت اہم پیغام ہے، لیکن اس کی طرف میں جاؤں گا نہیں۔ وہ کون سا پیغام ہے جس کی وجہ سے میں ساری زندگی لوگوں کی ٹونٹنگ کا اور مذاق کا نشانہ بنتا رہا اور اسٹل بن رہا ہوں؟ قبر والے مولانا، جہنم والے مولانا، دروغہ جہنم، پتہ نہیں کیا کیا القاب۔ وہ سورہ جمعہ کے درمیان میں بہت اہمیت کے ساتھ پیغام، اور پھر وہ جملہ دہرا دوں کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جو
اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن ہر ہفتے سے مطلب ویکلی اس سورے کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، سمجھتا رہے، تاکہ اس کے پیغام اس کے ذہن میں ہر وقت تازہ رہے۔ تو وہ جو قبر والے باپو اور ملائے جہنم اور ڈراکولا آف اسلام، وہ ساری چیزیں ہوتی تھی، وہ اہم پیغام ہر جمعے کو ہمیں سنایا جاتا۔ اور یہ بھی سورہ جمعہ میرا موضوع نہیں، لیکن بات سے بات نکل رہی ہے تو آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سورہ جمعہ صرف نماز جمعہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ شب جمعہ، ادھر سورج ڈوبا، اکارڈنگ ٹو اسلام جمعہ شروع ہو گیا، جس کو ہم لوگ شب جمعہ کہتے ہیں، جو شروع ہو گیا۔ مغرب کی نماز میں بھی یہ سورہ پڑھنے کی تاکید ہے، عشاء میں بھی، فجر میں بھی، جمعہ میں بھی اور عصر میں بھی۔ اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نماز جمعہ نہیں پڑھ رہا ہے، نماز ظہر پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی، جیسے بہت سی جگہوں پہ خواتین نماز میں شرکت نہیں کرتی ہیں، جمعہ نماز، تو ایک دن میں ایوری ویک 5 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ یہ سورہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو چیز انسان ذرا زور سے پڑھے، وہ والی چیز انسان کے دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے، اپنی آواز خود سن رہا ہو۔ پوری ایک تھراپی ہوتی ہے، اور سائیکالوجی کے اندر یہ بہت بڑا ایک اصول ہے۔ تو سورہ جمعہ مغرب کی نماز میں ہے جو مردوں کو بآواز بلند پڑھنا، عشاء کی نماز میں ہے جو بآواز بلند پڑھنا، فجر کی نماز میں ہے جو بآواز بلند پڑھنا، اور جمعے کے دن ظہر کی نماز بھی مردوں کے لیے مستحب ہے کہ بے آواز بلند پڑھیں۔ ویسے پورا ویک ظہر کی نماز اگر آپ نے زور سے پڑھ لی تو آپ کی نماز غلط ہے، اگر جان بوجھ کے یہ کیا۔ مگر جمعے کے دن الٹا مسئلہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اگر آپ جمعے میں نہیں شریک، اپنے گھر میں یا اپنے آفس میں یا اپنے جاب پر پڑھ رہے ہیں نماز، تب بھی بہتر ہے کہ ظہر کی نماز بآواز بلند پڑھی جائے، یعنی سورہ جمعہ خود انسان پڑھے، خود اس سنے، کان میں آواز آتی رہے۔ اب یہ تو کچھ سورہ جمعہ کا زیادہ ہی بیان ہو گیا، لیکن چونکہ اس سورہ جمعہ کا ایک بہت بڑا تعلق ہماری چوتھی مجلس سے بھی بن رہا، آج پہلی مجلس وفات رسول خدا کی ہے، تو اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اور چوتھی مجلس۔ اچھا، اب آ جائیے اتنی تمہید کے بعد پہلی آیت پہلے معصوم کے لیے۔ اچھا، ویسے دوسری آیت ہے، وہ پہلی آیت تو اللہ کے بارے میں، دوسری آیت اور آخری آیت آخری معصوم کے بارے میں۔ پہلی آیت ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آدمی جب کبھی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے، منتقل کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، مائگریشن کرتا ہے، تو یہ نیچر ہے انسان کا، اور اسی وجہ سے غار میں رہنے والا آج اسکائی اسکریپر میں رہ رہا، کہ ہمیشہ وہ اچھی جگہ جاتا ہے، ترقی چاہتا ہے۔ انسانیت کو یعنی پروگریسو ہوتی ہے انسانیت ہمیشہ، ایسا بہت کم ملے گا کہ اچھی جگہ کا رہنے والا بری جگہ جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 سال پہلے بھی اسی تاریخ میں نے ایک مختصر سا جملہ یہ عرض کیا تھا، یہ فطرت، اور ایسی فطرت ہے کہ اگر اس کے خلاف آپ جائیں تو لوگ آپ سے حیران ہو کے سوال کریں۔ ہندوستان میں مثلا صوبہ بہار کا کوئی چھوٹا سا گاؤں، پاکستان میں صوبہ پنجاب یا سندھ کا کوئی بہت ریموٹ ایریا، وہاں کا رہنے والا اگر لندن میں آ جائے یا امریکہ میں چلا جائے یا کینیڈا میں چلا جائے تو کسی کو حیرت نہیں ہوگی، تعجب نہیں ہوگا، سلسلہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر امریکہ کا یا کینیڈا کا یا انگلینڈ کا رہنے والا اچھا بھلا ایک ویل سیٹلڈ انسان، کوئی پرابلم نہیں، اور وہ چلا جائے کسی دیہات میں یا افریقہ کے جنگل میں جہاں سے وہ آیا تھا، تو ہر آدمی پوچھے گا کہ بھائی خیریت تو ہے، ایسی کیا مصیبت تم پہ نازل ہوئی کہ یہاں اچھی بھلی زندگی، ہاں ان ممالک میں ہو اور اس کی زندگی میں کچھ ایسے پرابلم آ رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بالکل آرام دہ پرسکون زندگی، کوئی اس کو پرابلم نہیں، کوئی اس کو مینٹل کسی قسم کا مسئلہ نہیں، اور پھر معلوم ہوا پہنچ گیا وہ ایک ایسے دیہات میں، یا افریقہ سے آیا ہے تو افریقہ کے جنگل میں، جہاں نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ آرام کا، نہ لباس کا، کوئی ترقی ہی نہیں ہے، تو ہر آدمی پوچھے گا ضرور کہ خیریت تو ہے نا، تم پہ کیا گزری کہ تم وہاں سے یہاں آ گئے۔ اب یہ سوال ہمیں رسول خدا سے پوچھنا ہے، اور ان سے پہلے اللہ سے پوچھنا۔ ابھی میر انیس کا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، اس میں بھی وہ حدیث پیغمبر کی کوٹ ہوئی، کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کی کریشن بھی نہیں ہوئی تھی،
آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. آدم کا اس وقت بھی میں نبی تھا. نبی تھا کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی خلقت ہو گئی, پیغمبر کا کریشن ہو گیا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی خلق کی وہ میرا نور. تو اب اس وقت جب نور بنایا تو پھر یہ نور رہا کہاں؟ عرش الہی پہ رہا. عرش الہی کا بھی جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے 7ویں آسمان یا اس سے بھی آگے. پوری ایک تفصیلی حدیث ہے جو علامہ مجلسی نے بھی بہار الانوار میں لکھی ہے 4-5 پیجز کی, کہ یہ نور پیدا ہونے کے بعد رکھا کہاں گیا. اس کا شارٹ ایک جملے میں, کیونکہ بہت ساری باتیں کہنا ہے, ایک جملے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اس کائنات کی جو سب سے فضیلت والی اور سب سے اچھی جگہ ہے وہاں پہ یہ نور تھا. اور بھیجا کہاں گیا یہ نور 17 ربیع الاول کو؟ اس دنیا میں, جو اس کائنات کی سمجھیے پست ترین جگہ ہے. عربی جاننے والوں کو پتا ہے کہ دنیا کہتے ہی اس جگہ اس چیز کو ہے جو بہت پست ہو. دنیا ہی سے لفظ دنیا, میں بہت زیادہ خشک تقریر نہیں کرنا چاہتا ہوں, بس یہ تمہید ختم ہو رہی ہے. لفظ دنیا ہی سے ڈیرائیو ہو کر ایک لفظ ہمارے اردو میں بھی موجود ہے, ادنا, وہ اسی سے نکلا. تو اب اتنی اچھی جگہ سے اتنی بری جگہ پہ یہ نور آیا تو کیوں آیا؟ وجہ کیا تھی؟ جیسے ہم کسی سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تم کینیڈا میں یا اچھا میں انگلینڈ کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ حضرات سے معذرت, کیونکہ میں ابھی امریکہ سے ہو کے آ رہا ہوں, کینیڈا سے بھی. وہ لوگ آپ کو بھی ذرا گاؤں واؤں کا سمجھتے ہیں, تو وہ اس لیے میں مثال ان کی دے رہا ہوں کہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال اور کوئی بہترین علاقہ کوئی نہیں. تو جیسے ہم ان سے سوال کریں گے تم جنگل میں کیوں آ گئے اس کو چھوڑ کے, اسی طریقے سے ہم رسول خدا سے سوال کریں گے. اچھا کہ رسول تو خود اپنی مرضی سے نہیں آئے, خدا نے کہا ہم نے بھیجا. روزانہ الگ الگ میں آیت تلاوت کروں گا جو یہی الفاظ آئیں گے, ہم نے بھیجا. تو خدا بندہ اتنی بہترین جگہ پر رہنے والا, اتنا پاک اور پاکیزہ نور, آخر ایسی پسترین جگہ پہ کیوں بھیجا گیا؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا, اور کوئی اتنا اہم مقصد ہوگا, اور وہی مقصد جو ہے نا وہ ہماری ان مجالس کا عنوان بنے گا. مگر اس تمہید کے بعد آیت کا ترجمہ اس لیے کر دوں کہ بہرحال اس میں بھی ایک برکت ہے. آخری آیت کی تلاوت بھی کر دوں کہ وہ آخری معصوم کے بارے میں, اور پھر آج کے زمانے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس کا تعلق کس سے؟ کہ یہ جو ابھی تک میں نے بات کہی نا کہ یہ نور بھیجا گیا, اللہ نے بھیجا. جب نور اس دنیا میں آیا اس وقت ایک بہت ہی اہم وارننگ ہم کو ملی, اور ایک بہت ہی اہم شیطان کی خوشی ہمیں ملی. وہ آج کا موضوع ہے, لیکن پہلے یہ آیتوں کا ترجمہ. اچھا, پہلی آیت کا ترجمہ تو ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن چوں اس آیت کے ایک لفظ پر کسی نے اعتراض کیا تھا امام کے سامنے, اور اسی آیت کے فوراً اس کے بعد والے لفظ کے ذریعے سے امام نے اس کو جواب دیا. یہ ایک الگ فتنہ ہے, یہ ایک الگ فتنہ ہے جو آج ہلکا سا اشارہ کروں گا, شاید آگے کسی مجلس میں. زیادہ میرے ذہن میں ہے تیسری مجلس. اب ذرا سی گول مول باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے کہ مولانا کہاں گھوم رہے ہیں. آئیے, هو الذی بعث فی الامیین, اللہ وہ ہے جس نے بھیجا. میں نے کہا بھیجنے والا تو وہ ہے, تو ہم اسی سے پوچھیں گے کیوں بھیجا. فی الامیین, امی لوگوں میں, رسولاً, اپنے رسول کو. اب امی کا ایک ترجمہ ہوتا ہے الٹریٹ, اور اسی سے پھر لوگ کہتے تھے کہ امی کا مطلب ہے جاہل. اس آیت کی تفسیر میرا مقصد نہیں, امی کے لفظ کی تشریح میرا مقصد نہیں. آج دنیا میں جہاں جہاں وفات رسول خدا کی مجلس ہے ان میں تقریباً آدھی سے زیادہ مجلسوں یہی لفظ امی کو سمجھایا جا رہا ہوگا. تو میں تو اس کے آگے بڑھتا ہوں. امیوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے جس کا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, آیت کی تلاوت کرے, نفس کو پاک کرے, کتاب اور حکمت کی تعلیم. اچھا, اب ایک مرتبہ ایک راوی جاتا ہے ہمارے 5ویں امام, امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت, اور سوال یہ کرتا ہے کہ فرزند رسول, اللہ نے اس ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل تو ہیں ہمارے رسول,
لیکن جو اللہ نے انبیاء کو ٹائٹل دیے ہیں، ٹائٹل کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ٹائٹل جو ہے رسول خدا کو ملا۔ آدم صفی اللہ ہوں گے، کہ نوح نجی اللہ ہوں گے، تو ابراہیم خلیل خدا ہوں گے، تو اسماعیل ذبیح اللہ ہوں گے، تو موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، تو عیسیٰ روح اللہ ہوں گے، لیکن حبیب اللہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا، فضائل رسول میں آتا ہے، لیکن چونکہ آج کی مجلس کا عنوان بہت اہم ہے، اس لیے میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔ اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو آخر جاہل بنا کے کیوں بھیجا؟ امام معصوم نے حیران ہو کے دریافت کیا، جاہل کون کہتا ہے کہ ہمارے جج جاہل تھے؟ کہا سارے مسلمان کہتے ہیں، اور آج بھی آپ جائیں گے تو ہمارے علماء کے علاوہ باقی علماء کے ترجمہ قرآن کو بھی دیکھیے، تفسیر کو بھی دیکھیے، تقریروں کو بھی سنیے۔ کہا کہ سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جاہل تھے۔ امام معصوم نے کہا تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ایسے ہی کہتے ہیں؟ کہا دلیل قرآن کی آیت ہے، اور قرآن اس اعتبار سے اب یہاں رکتا ہوں میں، ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، جو میں نے کہا نا تیسری مجلس کا ایک عنوان بنے گا، وہ بھی ایک فتنہ۔ قرآن بڑی مظلوم کتاب ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کے بعد اسی قرآن سے نکلتا ہے۔ عالم اسلام میں ایک فرقے کو چھوڑ کر جتنے فرقے ہیں، اگر 73 ہیں تو ان میں سے 72 وہ اپنے 72 جو ہے وہ سارے کے سارے غلط ہوں گے، سوائے ہمارے فرقہ حقہ کے، وہ سب اپنی بات اسی قرآن سے ثابت کرتے، اور سب کے عقیدے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں نا۔ وہابیت بھی اپنا فرقہ اسی قرآن سے ثابت کرتی ہے، توسل و شفاعت کو ماننے والے۔ وہابیت کے دو نظریے ہیں نا، توسل کوئی چیز نہیں ہوتی، شفاعت کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس کو ماننے والے وہ بھی اسی قرآن سے اپنی بات ثابت کرتے ہیں۔ میں صحیح اور غلط کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ہر آدمی اپنے مطلب کی بات نکال لیتا، اور آہستہ آہستہ ہماری قوم میں بھی یہ غلط خیال آ گیا ہے۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ جی بس وہ بات وہ جو قرآن میں آئی ہے، کسی نے کوئی سوال کیا، مثلا ہم نے کوئی چیز بتائی کہ قرآن میں کہاں لکھا، جبکہ قرآن نے بالکل شروع میں کہا کہ ہمارے اندر متشابہات ایسی آیتیں ہیں کہ جس کا انٹرپریٹیشن یا میننگ یا ترجمہ یا مفہوم کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ بات کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تیسرے مجلس میں ہوگا۔ تو قرآن ایسا کھیل نہیں ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ، جو بچہ اٹھا اس نے گوگل کو اٹھایا، اس نے ایک مرتبہ ایپ کو اٹھایا، سرچ کیا اور کہا کہ یہ چیز ہے۔ اچھا، وہ تیسری مجلس میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں؟ وعدہ نہیں کر رہا ہوں۔ مرجعیت کے خلاف ایک بہت بڑا ٹول یہی ہے کہ یہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب میں واپس آتا ہوں کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بنے گا۔ واپس آ جائیے کہ امام نے کہا کہ اگر ہمارے جج کو عام مسلمان جاہل کہتے تو کوئی دلیل ہے ان کے پاس کہ بس اپنی طرف سے؟ کہا نہیں مولا، دلیل ہے، اور ان کے پاس دلیل بھی قرآن ہے، رسول کی حدیث بھی دلیل ہے، اور بہت طاقتور دلیل ہے، لیکن قرآن۔ اب امام یا حیران ہوئے، یا ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ حیرت کا اظہار کیا اور کہا قرآن میں کہاں لکھا کہ میرے جج جاہل تھے؟ یہی آیت راوی نے کوٹ کر دی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے جاہلوں میں ایک رسول کو بھیجا۔ امی کا ترجمہ جاہل۔ امام نے کہا یہ آیت وہ کوٹ کرتے، تو چلو اس آیت کو مکمل تو کر لو نا، کم از کم فل سٹاپ تک تو پہنچو نا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ امی لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے، وہ رسول کیوں بھیجا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب وہ ہے جس میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کے اندر ہے۔ تو جو کتاب کی تعلیم دینے آ رہا ہے، پوری کائنات کی تعلیم دینے آ رہا ہے، وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ معلم، ٹیچر، تعلیم دینے والا، یہ خود لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کائنات کا سارا علم لے کے آ رہا ہے۔ اس کتاب کو پڑھا رہا ہے نا جس میں ساری کائنات کا علم ہے، تو پڑھانے والے کا علم ہمیشہ کتاب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں بھی ٹیچر رہا ہوں، اور دونوں طرح کا ٹیچر رہا ہوں، یعنی اسکول اور کالج والا ٹیچر بھی رہا ہوں، باقاعدہ کوالیفائڈ ٹیچر، پاکستان کا جو ٹیچنگ کا کورس ہے وہ کر کے، اور حوزہ علمیہ میں بھی میں نے 15 سال 20 سال پڑھایا، تو مجھے پتا ہے کہ جو چیز مجھے پڑھانا ہوتی، جو کتاب میں لکھی ہے، اس کے لیے مجھے 10 اور کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں، تب وہ چیز میں پڑھا سکتا ہوں جو اس کتاب میں موجود۔ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ریسرچ اور اس سے زیادہ معلومات ٹیچر کو حاصل کرنا ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ جو امام فرما رہے وہی آیت دیکھیں، وہاں تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی
گرچہ وہ بھی غلط ہے لیکن پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آیت آئی ہو سورہ نمبر 5 میں اور ایک آیت ہو سورہ نمبر 78 میں. تو ہم نے کہا اس نے سورہ 5 نمبر کا سورہ پڑھا ہے، 78 تک نہیں پہنچا یہ بیچارہ، اس لیے اس کو یہ دھوکہ ہو گیا. تو ایسا بھی بہت ہوتا ہے، کچھ مثالیں آگے آئیں. لیکن وہی سورہ ہو، وہی آیت ہو جس آیت سے تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ رسول جاہل ہے، وہی آیت آگے چل کر پیغمبر کی کمپلیٹ نالج اور علم کو بتا رہی. اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ کسی اور آیت میں وہ بات نہیں ہے. اور یہاں پہ رک کے میں ایک بات اور عرض کر دوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت میری ایک مجلس کے خطبے میں تلاوت ہوگی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک سوال، یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب آج نہیں دوں گا. شاید میں نے 4 سال پہلے جب یہاں مجلس پڑھی تھی اس میں جواب آ گیا ہو، لیکن 4 سال پرانی بات کس کو یاد رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آیت کتنی مشہور ہے کہ ابھی آیت کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، مومن اس پہ عمل کرتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیت میں ایک آرڈر آیا ہے کہ 2 آرڈر آئے؟ صلو علیہ پہ آیت کمپلیٹ ہو گئی؟ یہ بچے سے پوچھے کہ وہاں وہ جو گول دائرہ سرکل بنتا ہے فل اسٹاپ آ گیا؟ نہیں. صلو علیہ وسلموا تسلیما، اسی آیت میں ہاتھ کے ہاتھ وہیں پر اللہ نے ایک کے بدلے 2 حکم دیے ہیں. کسی مومن نے کبھی سوچا کہ پہلے حکم پر تو میں اس طرح سے عمل کرتا ہوں، یہ میرے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ابھی آیت کمپلیٹ بھی نہیں پڑھتا، خطیب کے لوگوں کی زبان پہ درود آ جاتا ہے اور آنا چاہیے، لیکن یہ تو ابھی ایک حکم ہے. اور اسی کے ساتھ اسی آیت میں فوراً سلم و تسلیمہ ہے. کبھی سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ ہم سوچیں گے، آج نہیں، کل نہیں. یہ ساری چیزیں میں پرسوں کے مجلس کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ پرسوں تھوڑا سا مرجعیت کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنا. تو واپس آتا ہوں، آیت کا ترجمہ مکمل ہو کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مکے والوں میں بھیجا. اب میں امی کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے علماء ممبر پہ اس پہ بہت بحث کرتے ہیں. جو اس بحث کا خلاصہ، جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ امی سے مطلب یہاں پر ہے مکے والے، ان میں بھیجا گیا ہے. وہ 4 کام کرتا ہے: تلاوت کرتا ہے، نفس پاک کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ٹیچر ہے، معلم ہے. جو واقعہ ابھی آگے چل کے آنے والا ہے یہ لفظ اس میں بھی استعمال ہوگا. اور حکمت کی تعلیم دیتا. کتاب تو کیا ہے؟ قرآن. کیونکہ میں اس وقت لمبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میرا موضوع بہت پھیل جاتا ہے، آخر میں سمیٹا نہیں جاتا، تو بہت مختصر عرض کر دوں. کتاب ہے قرآن اور حکمت ہے اہل بیت. یہ جو لفظ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ گویا حدیث ثقلین ہے. حکمت اہل بیت ہے، کتاب قرآن ہے. کتاب اور حکمت دونوں کی تعلیم دیتا ہے. موقع ملا تو اس لفظ کو میں کسی اور مجلس میں اسی 5 مجالس کے درمیان سمجھاؤں گا. یہ تو قرآن نے رسول کے بارے میں کہا، پہلی آیت. وہ دوسری آیت ہے، لیکن میں نے کہا کہ جہاں سے انسانوں کا ذکر شروع ہوا اللہ کے ذکر کے بعد، پہلے معصوم کا یہ تذکرہ اور آخری معصوم کا کیا تذکرہ؟ آخری معصوم کا تذکرہ یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. یہ ہے تو بظاہر پیغمبر کے زمانے کی بات نہیں. قرآن is not a book of history. قرآن ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، آپ کو ہسٹری نہیں بتا رہا ہے. قرآن ہدایت کی کتاب. چنانچہ جہاں کہیں ہسٹری کا کوئی واقعہ قرآن کوٹ کرتا ہے تو 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1، ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے. یہ ہسٹری کی کتاب کوئی تھوڑی کہ آپ نے ہسٹری کی کتاب میں مثلا کسی کا بھی نام لیا، سیزر کا نام لے لیا، ولیم اور ہنری اور پتہ نہیں آپ کے ہاں تو ایک نام کے کئی بادشاہ گزرے. وہ ہسٹری کی کتاب ہوتی ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کب بادشاہ بنے، کب انتقال ہوا، ان کے بعد ان کا سکسیسر کون ہے. یہ قرآن نہیں. تو پھر قرآن ہسٹری کیوں بیان کرتا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، وہی ہسٹری بیان کرتا ہے جس میں آج ہمارے لیے کوئی پریکٹیکل میسج، اور کہتا ہے کہ اس پریکٹیکل میسج پہ غور کرو، ہسٹری پہ مت جاؤ. بلکہ کچھ جگہوں پر تو قرآن اتنا ایوائڈ کر رہا ہے ہسٹری کو کہ بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہاں پہ تو ہاتھ کے ہاتھ اس مسئلے کو حل کر دیتا تو تیرا کیا جاتا؟ کہا میرا یہ جاتا کہ جو قرآن کا سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا. حضرت حابیل اور ملعون قابیل، پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے. ابن آدم کے 2 بیٹے، نام نہیں لکھا کہ کون 2 بیٹے. اب کون سے لمبے چوڑے نام ہیں.
ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے لمبے نام ہوتے ہیں، سید، محمد، فلاں فلاں، زیدی، اور پھر اس کے بعد لکھنوی، 6 7 8 تو اس کے اندر لفظ ہوتے ہیں. اور دوسری قوموں میں تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو فارم بھرے جاتے ہیں کمپیوٹر میں، اس میں جگہ نہیں رہتی. لیکن یہاں حابیل اور قابل 2 لفظ، یہ لفظ 2 رکھ دیتا قرآن. یہ کیوں کہا آدم کے 2 بیٹے؟ بھائی بتا دے کون سے 2 بیٹے، کون سی لمبی چوڑی بات ہے. نہیں بتایا قرآن کہ بیٹوں کے نام آ جائیں گے تو پھر آدمی اس طرف چلا جائے گا. حابیل کا نام حابیل کیوں رکھا گیا، حابیل کا ترجمہ کیا ہے، قابل کو قابل کیوں کہتے ہیں، یہ جانا ہی نہیں ہے اس طرف، اس لیے کہ ہسٹری نہیں ہے. تم دیکھو میسج کیا، آج تک جو مسلمانوں اور کرسچن میں جھگڑا چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گلے پہ چھری پھیری، وہ اسماعیل تھے کہ وہ اسحاق تھے. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کرسچینٹی کا نظریہ ہوگا کہ وہ اسحاق ہیں، جن کے بیٹے یعقوب اسرائیل ہیں، اور ان کی اولاد پھر بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل. تو اے خدا، یہ تو چلے ان کا نظریہ ہوگا. حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیری قرآن میں پورا واقعہ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور اس سورے میں ہے جو سورہ ہمارے ہاں ذرا اگنور کیا جاتا، وہ ہے سورہ صافات، سورہ نمبر 37. اچھا یہ کون سا ہے سورہ؟ سورہ یاسین کا پڑوسی ہے یہ. سورہ یاسین ہے 36، آپ اس کے برابر جائیے گا. اب یہاں تو غالباً نمبر اس طرح ہوتے ہیں کہ آڈ ایک طرف، ایون ایک طرف، لیکن 36 کے بعد 37 نمبر کے مکان پہ پہنچے سورہ صافات، یہ اس کا پڑوسی. اب میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کو اگنور کیا جاتا؟ امام معصوم کا بڑا بیٹا اسماعیل آخری سانسیں لے رہا، چھٹے امام کا بیٹا اسماعیل، جس کے اوپر یہ آغا خانی فرقہ بنا، جس پر وہ بوری فرقہ بنا، وہ جناب اسماعیل باپ کی زندگی میں انتقال کر گئے. اور امام نے ان کی موت کو بہت زیادہ پبلک کے سامنے ظاہر کیا، کیونکہ معلوم تھا کہ بعد میں اسماعیل کے ذریعے سے فتنہ کھڑا کیا جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ امام خود موجود ہے، جوان بیٹا باپ کے سامنے مر رہا، اور امام کے بہت ہی قریبی راوی صحابی، کیونکہ میں صحابیوں کے نام لیتے ہوئے ذرا گریز کرتا ہوں، نام میری زبان پہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ذرا سا ان کے حالات بیان کر دوں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا مجلس کہاں سے کہاں چلی گئی. وہ ان کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، جو ہمارے یہاں ایک عام طریقہ ہے، مرنے والے کے سرہانے بھی سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، اور جب مرنے والے کے لیے اصال ثواب ہے تب بھی سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا سورہ یاسین پڑھ لی، اب سورہ صافات پڑھو، اسے نظر انداز نہ کرنا، یہ مرنے والے کے بہت کام آنے والا سورہ. آج بھی آپ جا کے آیت اللہ سیستانی کی کتاب دیکھ لیں، آیت اللہ خوئی مرحوم کی کتاب، کسی بھی مرجع، دونوں کا نام ساتھ. مرنے والے کی موت کو آسان کرنے کے لیے اس کے سرانے سورہ یاسین بھی پڑھو، سورہ صافات. امام نے اپنے بیٹے کے سرانے، خاص اپنے اس راوی کو جو امام کا شاگرد رہا، حکم دیا کہ یہ سورہ پڑھنا ہے 37. اس سورہ کے اندر پھر مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، جس میں وہ آیت بھی ہے جو ہر ایک کو یاد، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو اب اس سے پہلے پورا واقعہ ہے اسماعیل اور ابراہیم کا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، وہ بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تو باپ نے اس کو ذبح کرنا چاہا. انی ارا فی المنام، وہ میں نے خواب میں دیکھا. اب بہت بات پھیل گئی، ساری باتیں بتا دیں. بیٹا اور باپ نے خواب میں دیکھا، اور بیٹے کو بلا کے کہا یا بنیا، اے میرے لال، یا بنیا، اے میرے لال، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. نام نہیں لیا کون ہے وہ. اے خدا، ایک لفظ ہے اسماعیل، ایک لفظ ہے، ایک. اگر وہ تو یہاں قرآن میں ڈال دیتا تو کم از کم یہ تھا کہ مسلمانوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا کون. مسلمانوں میں بھی ایک بڑا گروپ ہے جو حضرت اسحاق کا قائل، لیکن میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں. حضرت خضر، یاد رکھیے کل ان کا واقعہ آنے والا، جو میں ہر سال آقا حسن کے حوالے سے پڑھتا ہوں. میں نے آپ کو یاد دلا دیا تاکہ اگر آپ کو ریپیٹیشن والی مجلس نہیں چاہیے تو کل مصائب کے وقت آئیے گا. لیکن حضرت خضر، پورا واقعہ قرآن میں آ گیا سورہ کہف میں. موسیٰ کا جانا، خضر کا شاگرد بننا، نہ یہ نہیں بتایا قرآن نے کہ خضر نبی ہیں کہ نہیں. کہ ہمارا ایک نیک بندہ بیٹھا تھا جہاں 2 دریا مل رہے تھے اور موسیٰ وہاں پہنچ. آج تک یہ بحث ہے کہ خضر نبی ہیں کہ نہیں. دیکھیے ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے، اور میرا دوسرا پسندیدہ موضوع
ایک تو وہ تھا جو میں نے شروع میں بتا دیا، ڈراکولا آف اسلام، قبر والا باپو، دروغہ جہنم، وہ جو کچھ کہا جاتا ہے۔ دوسرا زمانے کے امام کے حوالے سے بہت میں نے مجلسیں پڑھی، تو اس کے اندر یہ ہے نا کہ 4 نبی ایسے ہیں جو اب تک زندہ ہیں، اور جب ظہور امام ہوگا تو یہ 4 نبی لشکر امام کو جوائن کریں گے، 3 مکے میں آئیں گے، چوتھے ڈمسکس میں حضرت عیسیٰ وہاں جوائن کریں گے۔ تو 4 میں نام کیا آتا ہے؟ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر۔ مگر ایک بہت بڑا مسلمان علماء کا طبقہ ہے جس میں ہمارے بعض علماء بھی شامل، جو کہتے ہیں خضر کی نبوت ثابت نہیں۔ اب وہ جب یہ بات کہتے ہیں نا تو بات ختم نہیں ہو جاتی، اب پھر علمی بحث شروع ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، آیتوں کو لایا جاتا ہے، حدیثوں کو لایا جاتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی۔ اور یہ ساری بحث کیوں شروع ہوئی؟ اللہ نے ایک لفظ نہیں کہا کانا نبی، وہ نبی تھے، باقی نبیوں کے لیے کہا، پورا واقعہ بتا دیا، اور یہ نہیں بتایا کہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے، صرف کہا ایک ہمارے نیک بندے سے موسیٰ نے ملاقات، نام تک نہیں لی۔ خضر نام قرآن میں نہیں ہے، اور وہ نبی ہے کہ نہیں؟ اچھا لقمان کا تو نام ہے قرآن میں، پورا سورہ بھی ہے، پھر بھی بات کہہ دوں، یہاں رک کے ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، پورا سورہ بھی ان کے نام پر ہے، پورا سورہ، اور تعریف والا، پریزنگ۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے ایسے کہہ دیا، لوگوں نے کہا مولانا سورہ تو ابو لہب کے نام کا بھی، ہاں جی اس کے نام کا بھی، تو پورا سورہ آ گیا، ایک اشارہ بھی نہیں کیا قرآن نے کہ یہ نبی تھے کہ نہیں۔ اب یہ 2-3-4 مثالیں میں نے جلدی اس لیے دی کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ خضر کا نام آیا تو خضر کے حالات بیان کر دے، اور لقمان کا نام آیا تو لقمان کے حالات بیان کر دے، اور بیٹے کے ذبح کا واقعہ آیا تو اسماعیل کا نام ہی لے لے۔ قرآن نہیں، کئی چیزوں میں تمہیں الجھانا ہی نہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے تھے، اس میں تمہارے لیے میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ایک بیٹے نے بہترین چیز راہ خدا میں دی، ایک نے بالکل کنڈم چیز راہ خدا میں دی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین کی آیت اسی موقع پہ نازل۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے واقعے میں کون تھا کون نہیں تھا یہ تجھ سے تمہارا تعلق نہیں، میسج کیا ہے کہ خدا کہے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری بھیج دو۔ اسی طرح حضرت خضر اور حضرت لقمان وغیرہ۔ تو قرآن ایک ہسٹری کی کتاب نہیں، ہسٹری بیان کرنا ہوتی ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو بتایا جائے کہ تمہاری زندگی میں بھی یہی واقعات پیش آئیں گے، تو اس وقت جو لوگوں نے کیا وہ تمہیں کرنا۔ لوگوں سے مطلب ہدایت والے لوگ۔ اب یہ جو قرآن کے سورہ جمعہ کی آخری آیت میں پیغمبر کے زمانے کا ایک واقعہ کوٹ کیا جا رہا ہے، آج کی مجلس وفات رسول خدا کی مجلس ہے، اس لیے ہماری مجلس میں جتنی باتیں بھی ہیں وہ رسول خدا کو فوکس کر کے بیان ہو رہی ہیں۔ اب یہ تاریخی واقعہ، کیا تاریخی واقعہ ہے؟ آیت تو ہر ایک کو پتا کہ جب پیغمبر نماز جمعہ شروع کر دیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ولو، جس وقت یہ دیکھتے ہیں تجارتاً اور لہوا، بزنس یا کھیل تماشا۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کی مارکیٹ جو تھی نا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، گرچہ یہودیوں کا اسٹیٹس مدینہ میں بہت کم تھا لیکن مارکیٹ ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جیسے ہی کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا روک لیتے تھے، جمعے کے دن اذان ہوگی پھر ہم سامان کی خرید و فروخت شروع کریں گے۔ اب مسلمانوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے نماز کمپلیٹ کر کے وہاں ہم پہنچے تو کچھ نہیں بچے گا، وہ کنڈم مال بچے گا جو 75% سیل پہ بیچ دیا جاتا۔ اچھا تو سارا مال اٹھ جائے گا۔ ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں، ریگولر ایک طریقہ تھا۔ دنیا میں نے دیکھا آئی فون کا نیا ماڈل آتا ہے، لوگ آدھی رات سے لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں نہیں ملے گا، ملے گا لیکن سب سے پہلے ہم کو ملے۔ وہاں یہ ہے کہ وہاں تو یہ تھا کہ اگر ذرا سا لیٹ ہو گئے تو اچھا مال تو لوگ اٹھا لیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے دل میں خود بدھ ہونے لگی، ارے وہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، اور یہ کیا یا رسول نماز پڑھا رہے۔ خالی یہی نہیں، ادھر پیغمبر نے نماز پڑھائی، ادھر مدینے والوں نے کھیل تماشے شروع کر دی۔ میں تو خود اس کا وکٹم ہوں، پیغمبر کے زمانے کا نہیں ہوں، آپ مجھے اتنا بوڑھا بھی نہ سمجھیے، بہت ایج بہت ہو گئی ہے، لیکن اتنا وکٹم کیسے؟ مولانا آج ذرا سے مجلس مختصر پڑھیے گا، چہلم کے دن آج مصائب مختصر پڑھیے گا، انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہونے والا ہے، وہ شروع ہونے والا ہے، تو بس یہ کہ آپ کو مصائب اور مجلس 1 گھنٹے کا ٹائم دیا وہاں کی حکومت نے، یعنی 15-20 منٹ میں فارغ کر دیجیے گا، مقصد تو خالی آنسو بہانا ہے نا۔ وہ کرکٹ میچ، کہیں کرکٹ میچ ہے، کہیں ویمبلڈن کا میچ ہے، کہیں فٹ بال کا میچ ہے،
ابھی بھی جب فٹ بال کا کوئی فائنل ہو رہا تھا تو کہیں میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں بھی یہ ریکویسٹ آ گئی. تو ہم لوگ تو اس طرح سے وکٹم بنتے ہیں کہ بعض اوقات ممبر سے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ کہیں اپنی قوم کی توہین نہ ہو رہی ہے، لیکن یہ کیونکہ ساری قوموں کا مشترکہ مسئلہ. برادران اہل سنت کے ابھی یہ ہوتا ہے. مجھے اب تک یاد ہے 92 کا ورلڈ کپ جو 21 رمضان کو ہوا تھا، فائنل ورلڈ کپ نہیں، فائنل جو پاکستان نے ایک ہی جیتا اور 21 رمضان سے، اور لوگ تڑپے جا رہے ہیں. اور مجلس مولا کی شہادت عاشورے کے بعد سب سے بڑی غم کی، اب زیادہ نہیں کہوں گا توہین ہو جائے گی. خیر، تو یہ آج وہی ٹیکنیک ہے جو 1400 سال پہلے کے یہودیوں نے استعمال کی تھی. اسی لیے قرآن نے اس واقعے کو کوٹ کیا، ہسٹری کے طور پہ نہیں. کہا کہ یہ واقعہ ریپیٹ ہوتا رہے گا ہر دور میں، کہ جب وہ اذا رأوا تجارتن کوئی بزنس والی بات دیکھیں گے اور لہوا کھیل تماشوں کی بات دیکھیں گے، تارکو کا انفضوا الیہ، وہ دوڑ کے ادھر جائیں گے. اور تارکو کا قائمہ، حبیب تجھے اکیلا چھوڑ دیں گے. وفات رسول خدا کی تاریخ ہے، رسول خدا کے ہوتے ہوئے رسول خدا کو چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا. پھر قرآن نے جواب دیا، قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہہ دو ان سے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا، جو تم نے لوز کیا، جو تم نے اپنا نقصان کیا، وہ اس کھیل تماشے سے بھی اچھا ہے اور تجارت سے بھی اچھا. اچھا آپ دیکھیے وہاں ترتیب کیا تھی آیت کے شروع میں، یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، کل بھی ایک لفظ آئے گا ترتیب، سیکوینس، کہ جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں کہ کھیل تماشوں کو، کیونکہ یہودیوں نے پہلے تجارت کے ذریعے سے، اور پھر جب دیکھا کہ مسلمان عادی ہو گئے ہیں جمعہ چھوڑ کے بھاگنے کی، تو پھر کھیل تماشے آ گئے. قرآن نے جو جواب دیا، کھیل کا ذکر پہلے کیا، تجارت کا بعد میں. چلے تجارت میں اگر آپ رسول کو چھوڑ کے بھاگیں تو کچھ فائدہ تو مل رہا ہے نا آپ کو، جیب میں کچھ ٹکے تو آ رہے ہیں نا. چلے آخرت تباہ ہو رہی ہے، دنیا تو مل رہی ہے نا. کھیل میں کیا ملتا ہے؟ اپنی ہی جیب سے خرچہ ہوتا ہے. پاگل ہوا جا رہا ہے پورا معاشرہ، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے مرد، ہماری عورتیں. اس لیے قرآن نے پہلے اس کی بات کی کہ جس میں تمہیں دنیا بھی نہیں مل رہی ہو، آخرت بھی نہیں. بہت ذرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ 2020 کے تو مقابلے مصیبت بن گئے میرے لیے. اور جو لوگ نہیں بھی جاتے ہیں وہاں دوڑ کے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے موبائل کے اوپر ایک منٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے اوور ہو گئے، کتنا اسکور ہوا. میری آئی سائٹ بہت کمزور ہے، لیکن اتنا اندھا بھی نہیں ہوا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا. بھائی بچوں کے بارے میں مشہور ہے کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں موبائل سے کھیلتے ہیں، وہ بچے ہیں. یہ میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بڈھوں کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ آخری آیت جو ہے، یہ قرآن نے کیوں نازل کی؟ کیا پیغمبر کے زمانے کی ہسٹری بتانا ہے؟ نہیں، ہسٹری نہیں بتانا. یہ بتایا کہ تمہارے لیے میسج ہے کہ تجارت اور کھیل کی وجہ سے لوگ پہلے معصوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو آخری معصوم آئے گا تب بھی دنیا یہی ٹیکنیک استعمال کرے گی. ہمیں اور آپ کو یا دولت کے ذریعے سے بہکایا جائے گا. بہکانے سے مطلب کیا ہے کہ پتہ چل جائے گا یہ امام ہے، یہ رسول کے پیچھے جو نماز پڑھنے سب رسول کو رسول جانتے اور مانتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو جانتا ہے پھر بھی مخالفت کرتا ہے. پہلی مثال شیطان، وہ اللہ کو جانتا بھی ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، اللہ کے قدرت کو بھی مانتا ہے، پھر بھی مخالفت. دوسری مثال رسول خدا، یہ لوگ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، پھر بھی چھوڑے. لیکن میسج کیا ہے کہ آخری معصوم جب آئے گا تو یہ کھیل تماشے حرام نہیں، تجارت حرام نہیں، لیکن اگر کہیں دین سے ٹکرائے تو حرام ہو جاتا. جو خاص ایک پیغمبر کی سیرت کا ایک بہت اہم میسج ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی آ جائے. اور وہ یہ ہے کہ پیٹ میں حرام لقمہ جانا. یہ کربلا میں بھی آقا کا جملہ تو بہت مشہور ہو گیا، اور سیرت رسول میں بھی، لیکن اس کا وقت فی الحال نہیں مل رہا. اب کتنے لوگ، امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ رزق حرام کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال جان بوجھ کے دے رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ رزق حرام ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے ہیں. نمبر ایک، وہ چیز ہی حرام ہے، شراب، بیئر، خنزیر کا گوشت، نان اسلامک طریقے سے سلاٹڈ جانور، یہ تو چیز ہی حرام ہے. سحت، یعنی یہ قرآن کا لفظ ہے، رزق مال حرام یہ ہے. دوسرا یہ کہ نہیں، چیز حلال ہے، لیکن یعنی حلال چیزیں، آپ کپڑے کا بزنس کر رہے ہیں، آپ جیولری کا بزنس کر رہے ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزوں کا بزنس کر رہے ہیں، یا آپ ایک صحیح جاب کر رہے ہیں، آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، مگر اس کی خاطر آپ کو کوئی حرام کرنا پڑ رہا،
جس کی بہترین مثال عورت کا حجاب ہے کہ جہاں صحیح کام کر رہی ہے، مثلا لیڈی ڈاکٹر ہے، گائنا نرس ہے، ٹیچر ہے اسکول میں، سب حلال پیش ہیں، بلکہ بعض تو اس میں پروفیشن لازم ہے عورتوں کے لیے، تاکہ جو دوسری پردے دار عورتیں ان کا پردہ سلامت رہے، لیکن کا کنڈیشن یہ کہ تمہیں حجاب اتارنا ہوگا۔ اب وہ جو کام کر رہی وہ حرام نہیں، وہ شراب کی طرح سے کوئی حرام چیز نہیں بیچ رہی، وہ گانے کے کیسٹ کی طرح سے کوئی حرام چیز نہیں بیچ رہی، لیکن حلال چیز کے لیے اگر حرام کرنا پڑ رہا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا۔ اور پھر تیسری بات کہی کہ حلال بھی ہے، کوئی حرام بھی نہیں کر رہے، لیکن کوئی واجب تم سے چھوٹ رہا، جیسے بعض اوقات ان ملکوں میں جہاں پہ ونٹر میں دن بہت چھوٹا ہے، ظہر عصر کی نماز قضا ہو جاتی، تو اب بہت بڑا یہ لفظ ہو گیا رزق حرام، جو آ گیا اس لفظ میں کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو لوگ جو پیسے کے لالچی، وہ امام کی امامت کو ماننے کے باوجود، جو امام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ امام ہے، ان کی بات تو چھوڑ، جو جانتے ہیں، جو مانتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ آخری آیت آخری معصوم کے بارے میں، اور پہلی آیت توحید کے بعد وہ ہے پہلے معصوم کے بارے میں۔ اچھا، اب جو پہلا معصوم ہے، بات تو وہاں سے ہو رہی تھی نا، آج کی تاریخ تو وفات رسول خدا کی، آج امام زمانہ میرا موضوع نہیں، لیکن چونکہ وہ سورہ جمعہ ذہن میں آیا تو آخری آئیے پہلی آیت ختم۔ اب زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ خدا نے کہا ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اچھا، اب رسول یہاں پہ آئے، رسول کا آنا، یاد رکھیے کہ رسول کا آنا بہت سارے اس کے میسیجز ہیں، لیکن ون آف دا میسیج یہ کہ رسول کا آنا یہ قیامت کی نشانی، یعنی رسول آئے اس کا مطلب اب قیامت آنے والی۔ یہ بھی روایتوں میں ظہور امام کی یقینی نشانیوں میں پیغمبر کا آنا بھی، اور بہت ذرا سی موضوع سے ہٹ کے بات ہے، یہ جو میں نے ابھی لفظ کہا نا رسول کا دنیا میں آنا، یہ ظہور امام کی نشانی بھی، یہ آئیں گے تو امام آئیں گے، اور رسول کا دنیا میں آنا شیطان کی موت کی بھی نشانی۔ جب شیطان کو کک آؤٹ کیا گیا تھا 7ویں آسمان سے آدم کو سجدے سے انکار پر، تو نکلتے نکلتے وہ کہہ گیا تھا نا کہ خدا بندہ مجھے وقت معلوم مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ خدا نے کہا نہیں، قیامت تک کی تو تجھے عمر نہیں ملے گی، وقت معلوم۔ ابھی میں جو مجلس سے پڑھ کے آیا اس میں ایک روایت پڑھ لی تھی، دماغ میں آ گئی ہے تو اس کو دوہرا رہا ہوں۔ نعمت روایت نہیں، روایتوں کا خلاصہ نعمت اللہ جزائری ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، مرجعیت والے نہیں، لیکن وہ شاگرد تھے علامہ مجلسی۔ علامہ مجلسی علم حدیث میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے علامہ مجلسی نے انسائکلوپیڈیا لکھ دیا ہے حدیثوں کی بحار الانوار، جو 110 والیوم میں ابھی چھپی۔ تو آپ حضرات کو معلوم ہے نا کہ مثلا کوئی انسائکلوپیڈیا لکھی جائے تو ایک آدمی نہیں لکھتا ہے، پوری ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، ایک بورڈ بنتا ہے، اس کو ایک ہیڈ کرتا ہے، باقی اس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو علامہ مجلسی کے جو رائٹ ہینڈ تھے اس بحار الانوار میں، ان کا نام تھا نعمت اللہ جزائری۔ وہ جب حوزے میں نئے نئے آئے تھے، یعنی ابھی علامہ مجلسی کے اسٹوڈنٹ بنے تھے، تو ایک سوال انہوں نے کر لیا کہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے شیطان پر اتنی مہربانی کی، اتنی نعمت ہے جو مومن کو بھی نہیں ملتی۔ پہلی چیز اس کو لمبی عمر دی۔ دنیا جب سے بنی ہے آج تک ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو طولانی عمر ملے، لمبی عمر، ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو کیا کہنا، امریکہ میں تو کتنے ہی ایسے بلینر ہیں جو کہتے ہیں مر جائیں تو ہماری میت کو دفن بھی نہ کرنا، آگ میں بھی نہیں جلانا، محفوظ کر لینا، شاید 100 سال بعد اس بیماری کا علاج ہو جائے جس میں آج ہم مر رہے ہیں تو دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی۔ تو اب جیسے مصر کے اندر پیرامائڈز میں سے جو فرعون ممیز نکلی ہیں ان میں 2-3 کو ٹی بی تھی، اب تو آج ٹی بی کا علاج بالکل بچوں کا کھیل بن گیا، لیکن ناممکن بات ہے، پھر بھی لمبی عمر لمبی عمر لمبی عمر۔ شیطان کے لیے پرابلم نہیں، کتنی لمبی عمر اللہ نے دی، صحت، چلے عمر بہت لمبی ہے لیکن آدمی اتنا بیمار ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے، جوانی میں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بڑھاپے کے اندر آپ دیکھیں نا کیا حالت ہوتی۔ آپ تو اس ملک میں ہیں جہاں اپنے پیرنٹس کو اٹھا کے کیئر سینٹر میں یا وہاں نرسنگ ہوم میں بھیج دیا جاتا، کیونکہ بچوں کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اور بوجھ بن جاتے ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے، ان کی کیئر ٹیکنگ۔ شیطان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، صحت بھی ہے بالکل ہیلدی، ہٹا کٹا، نہ اس کو کینسر ہوتا ہے، نہ اس کمبخت کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، نہ اس کو کووڈ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہی نہیں اس کو۔
رزق ہمیں اور آپ کو تو اپنی روزی کمانے کے لیے کبھی انڈیا، کبھی پاکستان، کبھی یہاں آ کے، کبھی یہاں سے امریکہ جا کے پورا دن کوشش کرنا پڑتی ہے، تب اتنا رزق ملتا، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آج تک نہیں سنا ہوگا کہ شیطان نے کبھی یہ پوچھا ہو کہ کون سی دعا ہے جس سے روزی میں اضافہ ہو جائے، کوئی اچھا جاب نکل رہا ہے، میں اپنا سی وی بھیجوں، میرے لیے بڑا پرابلم ہے، رزق بھی محفوظ، ٹریولنگ۔ اب میں آ رہا ہوں 42 آورز کی فلائٹ کر کے، پورا جسم جو ہے نا وہ آنے جانے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، مجلس میں کیا پڑھوں؟ اور واقعا اب ایج بھی ایسی ہے، بیماریاں بھی ایسی ہیں، آپ تو میری بیماریوں میں میرے ساتھی ہیں نا، میرے بچوں کو اتنی بیماریاں نہیں پتا جتنی مجلس سننے والوں کو پتا۔ اب وہ کیا کریں، ممتاز شگری جیسے مومنین بھی اس دنیا میں پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ تو خیر، اب میں کہہ رہا ہوں شیطان کے لیے کوئی پرابلم ہے؟ آنن فانن سیکنڈ میں یہاں سے وہاں، وہاں سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول، کہیں سے کہیں پہنچ جائے، کچھ فضول ٹائم برباد کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ نے شیطان کو اتنی ساری نعمتیں اور بلیسنگ کیوں دی ہیں؟ یہ نعمت اللہ جزائری اپنے علامہ مجلسی جیسے استاد سے سوال کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ نہیں، سنو، یہ کچھ حدیثیں بھی کوٹ کی جس کا ٹائم نہیں ہے، اب تو مسائل شروع ہو جانے چاہیے۔ کہا کہ ہوا یہ کہ جب شیطان کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھایا، دنیا میں حضرت آدم سے پہلے یہاں جن رہتے تھے، اور سارے جنہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، سب پہ عذاب آیا، ختم کر دیے گئے۔ ایک نیک تھا جس کا نام تھا شیطان۔ اچھا، اب شیطان نام نہیں ہے، ابلیس نام نہیں ہے، وہ چھوڑ دیجئے نام کی بحث میں۔ ایک شیطان تھا، کانا من الجن، قرآن کہتا ہے وہ جن تھا، لیکن اب یہ سب مر گئے تو اکیلا کہاں رہے گا؟ کہا اچھا اس کو 7ویں آسمان پہ لاؤ، جبرائیل کے پڑوس میں اس کا مکان ہوگا۔ اب جو شیطان جا رہا ہے آسمانوں، بہت نیک، بہت عبادت گزار، بہت متقی، بہت پرہیزگار، کہیں پہ سب لوگ گمراہ، چند آدمی راہ حق پر ہو، پھر بھی اطمینان ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سہارا ملتا ہے۔ لیکن ایک اکیلا اگر کہیں پر ہو، بہت مشکل ہے۔ شیطان نے یہ امتحان دیا، کامیاب ہوا آسمان پہ، لیکن آسمان میں جہاں جہاں سے وہ گیا، فرسٹ، سیکنڈ، فورتھ، سیونتھ، جہاں تک، ہر جگہ ایک بورڈ لگا تھا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ فارمولہ آپ اپنے گرہ میں باندھ لیں تو نہ آدمی شراب پیے گا، نہ ڈرگس کی جانب جائے گا، نہ عورت بے حجابی اختیار کرے گی، نہ بچے میوزک کنسرٹ کے اندر شریک ہوں گے، نہ نوجوان نائٹ کلب میں جائیں گے، اگر یہ فارمولہ ذہن میں آ جائے۔ نیکی کرنے کا والے کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اور آپ تو پھر بھی صاحب ایمان ہیں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا جس دن اس کو نکالا گیا، کہا خدا بندہ، لیکن میں نے ایک طویل عرصے بہت نیکیاں کی، اس کا مجھے اجر چاہیے۔ تو کیا اجر چاہیے؟ ساری چیزیں شیطان نے مانگی، سب اس کو دے دی، صحت مل گئی، رزق مل گیا، سفر کی سہولت مل گئی، صرف ایک چیز میں تھوڑا سا اللہ نے امینڈمنٹ کر دیا، کہا قیامت تک کی عمر کا وہ نہیں ملے گی، ملے گی تمہیں مہلت وقت معلوم۔ وقت معلوم کا مطلب کیا ہے؟ ظہور امام۔ لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ امام زمانہ اتنے سالوں تک غائب رہیں گے۔ پیغمبر کا آنا ظہور امام کی پہلی نشانی ہے۔ کیوں؟ پہلا معصوم آ گیا، اس کا مطلب آخری بھی آئے گا۔ اور جب تک کہ رسول نہیں آئے تھے نا، تب تک کوئی مسئلہ تھا کہ ابھی تو پہلے ہی نہیں آیا۔ چنانچہ جب پیغمبر آئے، آیت کا ترجمہ، اللہ نے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے مکے والوں میں، تو اب پیغمبر جب مکے میں آئے تو شیطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 17 ربیع الاول کی روایت آج پڑھ رہا ہوں، اسی پہ مسائل۔ شیطان نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ مکے کے چاروں طرف آج فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کھڑی ہے، کسی کو مکے میں انٹر نہیں ہونے دے۔ بلکہ لفظ کو ذرا سا کریکٹ کر دوں، کیونکہ اس مجمع میں مجھے بہت سارے وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو عمرہ کر چکے ہیں۔ تو مکہ نہیں، حرم۔ حرم جو ہے وہ تو مکے سے بھی بڑا علاقہ ہے، جہاں پہ کوئی نان مسلم نہیں جا سکتا، گھاس نہیں توڑ سکتے، کیڑے کو نہیں مار سکتے۔ حرم چاروں طرف سے بند۔ اس سے پہلے شیطان کو آنے جانے کی اجازت۔ شیطان گھبرا گئے، چلو ادھر سے راستہ بند ہے تو ادھر سے جاؤ۔ اگر آپ نے حج کیا ہے تو وہاں یہی آج کل ہوتا ہے، سعودی حکومت سارے راستے بند کر دیتی ہے جو انلیگل لوگ حج کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہاں سے نہیں، ٹیکسی والے نے کہا مجھے ایک شارٹ کٹ معلوم ہے، وہاں پہنچے، وہاں بھی پولیس، بلکہ پولیس بھی نہیں، اسپیشل ایک ملٹری کی کور بنائی گئی ہے خاص اس کام کے لیے۔ شیطان جدھر سے جا رہا سارے راستے بند ہیں، شیطان کے لیے بند ہیں، جس کے لیے ٹریولنگ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آخر جبرائیل جو اس وقت ان تمام فرشتوں کے انچارج،
ان کے پاس پہنچ کے پوچھتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ آج وہ اللہ کا آخری رسول اس دنیا میں آ رہا ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے. سارے فضائل جبرائیل نے پڑھے جو آپ 17 ربیع الاول کو کسی نہ کسی عالم سے سن لیں. جبرائیل نے قصیدہ پڑھا. یہ بات ہو رہی ہے نائٹ بٹوین 16 and 17. کب آنے والے؟ یہ سب ان کی تیاری. شیطان نے ایک چیخ ماری. وہ آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا سب سے بڑا ٹول ہے بت پرستی، شرک، وہ ختم ہو جائے گی. پیغمبر تو آئے دنیا سے شرک ختم کرنے کے لیے. کہا جبرائیل ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا اس کے ماننے والے کبھی شرک کریں گے؟ کہا نہیں، یہ شرک ختم کرنے آ رہا ہے. بتوں کے آگے جھکیں گے؟ کہا نہیں، یہ بت پرستی کا خاتمہ کرنے آ رہا ہے. ہر جواب پر شیطان کی مایوسی بڑھتی جا رہی. اس کا تو مشن ہے ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنا. کہا ایک بات بتاؤ، کیا اس کے ماننے والوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی؟ کہا ہاں وہ ہوگی. بس شیطان نے ایک مرتبہ ایک نعرہ لگایا جیسے آج کل کے بچے ہیں نا، ہررا، تالیاں پیٹی، میں کامیاب ہو گیا، میں جیت گیا. اب تک ہر نبی کے چاہنے والوں کو میں نے گمراہ کیا تھا نا. یہ نبی کے چاہنے والے میرے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے. اگر دنیا کی محبت ان کے دلوں میں، جس کو مولا نے آگے بڑھ کے اس طرح سمجھایا کہ حب الدنیا راس و کل خطیہ، ہر خطا اور ہر گناہ کی جڑ جو ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں انگریزی میں کاز روٹ جو ہے نا، وہ ہے دنیا کی محبت. یہ عورت بے حجاب بھی نکلتی ہے، دنیا کی محبت. وہ نوجوان ڈرگز بھی استعمال کرتا ہے، دنیا کی محبت. وہ نائٹ کلب بھی جاتا ہے تو دنیا کی محبت میں. مولا کی حدیث ہے حب الدنیا راس و کل خطیہ، جڑ ہے. جیسے بیماریوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں مثلا بہت زیادہ بخار آ رہا ہے، طبیب کہتا ہے کہ نہیں اپنا آپ ٹیسٹ کرائیے، یہ جو بخار ہے یہ عام بخار نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا کاز روٹ ہے، اس کا علاج کرنا پڑے. خیر، تو بات پھیل گئی ہے اور وقت مصائب کا وقت. پیغمبر کا ایک ہی میسج تھا، دنیا کی محبت دلوں سے نکال. اب وہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کو شاید میں آگے کسی مجلس میں واضح کروں، شاید واضح نہ کروں. یہ دنیا کی محبت وہ چیز تھی کہ جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین انسٹیٹیوشن تھا، اس کو بھی اب تباہ کیا جا رہا ہے اسی طرح. بہت سینسیٹیو ایشو ہے نا، اس لیے میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، خالی آپ کے لیے. ورنہ میں اس موضوع پہ دنیا میں ہر جگہ کھل کے بات کر کے آیا ہوں، کیونکہ وہاں گھنٹہ ہوتا تھا، یہاں تو اب 2 منٹ بھی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ بہترین جو ہمارے پاس حب دنیا، جو ہر خرابی کی جڑ، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس عزاداری تھی. جو ایک عزادار ہے، جو وہ آنسو بہاتا ہے، جب وہ غم کرتا ہے، جب وہ اپنا سر پیٹتا ہے، اس وقت اس کی حالت دیکھی. نہ اسے اپنے لباس کی پرواہ ہے، نہ اسے اپنے غذا کی پرواہ ہے، نہ اسے اپنے آرام کی پرواہ. وہ ساری چیزیں جو دنیا کھینچتی ہے نا لوگوں کو اپنی طرف. ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا کہ 2 مہینے 8 دن اس کے گھر میں ٹیلی ویژن تو چھوڑو، ریڈیو بھی نہیں چلایا جاتا. اور میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کتنا ہوں آپ اندازہ کیجیے. آپ میں سے بہت سنے، مجھے کراچی میں بھی سنا ہوگا. کتنے ہی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 2 مہینے 8 دن تک مثلا کوئی تلی ہوئی چیز نہیں کھاتے. شریعت کا مسئلہ نہیں، مثلا یہی اچھے کھانے مت کھاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، بلکہ پہلے 12 دن تو لوگ، ہمارے گھر کی خواتین بستر پہ نہیں سوتی تھی، وہ زمین پہ فرش بچھا کے، چادر بچھا کے اسی پہ سو جاتی. وہ ساری چیزیں جو ہم کو دنیا کی محبت کی طرف لے جاتی ہے. کیوں لے جاتی ہے نا؟ ہمیں اچھے کپڑے چاہیے، برانڈڈ جوتے تک ہمیں برانڈڈ چاہیے، بلکہ جب کووڈ چل رہا تو ماسک بھی ہم کو برانڈڈ چاہیے ہوتے. بڑے فخر کے ساتھ وہ لوگ ماسک لے کے آتے تھے جس پر وہ کمپنی کے آرمانی وارمانی کے نام لکھے ہوتے. میں تو وہ نام لے بھی نہیں سکتا، مجھے بولنا ہی نہیں آتے. تو جہاں حالت یہ تھی کہ برانڈڈ چیزوں کے چکر کے اندر، اب وہ برانڈڈ چیزیں جو ہیں، جیسے کسی نے کہا کہ مولانا آپ اکثر مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، تو ہمارے پرابلم تو سالو نہیں ہو رہے. ہم نے کہا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، اللہ نے آئی فون 15 کا وعدہ نہیں کیا. آپ کو خریدنا ہے آئی فون 15، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا. اللہ نے مرسیڈیز کا یا BMW کا وعدہ نہیں کیا. آپ تو اصل میں وہ خریدنا چاہ رہے. ٹھیک ہے، حلال طریقے سے خریدیں، غلط نہیں. لیکن اگر حلال طریقے سے یہ چیزیں آپ کو کسی وجہ سے نہیں مل رہی تو یہ مت کہیں کہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، پھر آپ صبر کریں. یہ دنیا کی محبت ہے. اچھا، وہ جملہ پھیل گیا. تو یہ عزاداری تھی. آج کے زمانے میں عزاداری کو بھی اتنا زیادہ کمرشل بنا دیا گیا. یہ عزاداری جو کمرشل بنی ہے، یعنی عزاداری میں حب دنیا آ گئی، جو حب دنیا کو روکنے کے لیے آئی تھی.
آپ میں سے اگر کوئی پاکستان کا ہے تو، اور اللہ کرے کہ آپ کا واسطہ نہ پڑا ہو، لیکن میں نے دیکھا پاکستان میں ایک خاص ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے کرپشن کو روکنے کے لیے، جس کا نام ہے اینٹی کرپشن۔ سب سے زیادہ کرپشن وہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے، جو بنایا اس لیے گیا ہے کہ دوسروں کو کرپشن سے روکے۔ وہاں تو ہمارے ہاں بھی آزاداری جو آقا حسین کی ہم کو ملی، یہ دنیا کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے ہے۔ اس کے اندر جتنا کمرشلزم آ گیا، سوزخانی ہو، مرثیہ خانی ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، نوحہ خانی ہو، زیارت ہو، کیا کیا چیزیں بیان کروں، باقی چیزیں کل بیان کروں گا۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ یہ اتنا بڑا خطرہ کہ جس عزاداری کو ہمارے بزرگوں نے اتنے خلوص سے ہم تک پہنچایا، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ اور یہ عزاداری بظاہر شروع ہوئی ہے کربلا سے نا؟ نہیں، پہلا غم، پہلی مصیبت جو اہل بیت پر آئی ہے وہ وفات رسول خدا۔ مصائب کا آغاز تو یہیں سے ہو گیا۔ یہی علامہ مجلسی ایک جملہ لکھتے ہیں جو بہت مشہور ہے، قتل الحسین بالسقیفہ لا بکربلا۔ حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے، حسین تو سقیفے میں شہید کر دیے گئے۔ کربلا میں تو سمجھئے یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا ہے، لیکن اسٹارٹ تو یہاں سے ہو گیا۔ اور یہ دن کیوں آیا؟ یہ دن آیا وفات رسول خدا سے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جب 28 صفر سے کچھ پہلے غدیر خم سے آنے کے بعد پیغمبر بیمار ہی رہے۔ وہ کیسے بیمار ہو گئے؟ خود یہ ایک نیچرل بیماری تھی کہ کچھ پیغمبر کو زہر وغیرہ دیا گیا، یہ بحث مصائب میں ٹھیک نہیں۔ پیغمبر بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ آہستہ آہستہ پیغمبر کا مسجد النبوی میں آنا بھی بند ہو گیا۔ اور مسجد النبوی رسول کے حجرے سے کتنا دور؟ یہ دروازہ آپ کھولیں گے جہاں جائیں گے، بس سمجھیے یہ مسجد ہے، وہ رسول کا حجرہ ہے۔ دروازہ کھولیں اور پیغمبر سے حجرے سے مسجد، اتنا بھی پیغمبر نہیں چل سکتے۔ لیکن شہادت سے، جو آج کل پڑھا جاتا ہے رسول خدا کی شہادت، یا وفات سے 2 دن یا 3 دن پہلے پیغمبر نے ایک مرتبہ مولا سے کہا کہ آج میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، اور پہلے سے اعلان کرا دو کہ میں مسجد میں آ رہا ہوں۔ اب یہ مسلمان بھی 2 مہینوں سے رسول کی زیارت سے محروم۔ پہلے صبح شام ہر نماز کے وقت پیغمبر کی زیارت کرتے تھے۔ پیغمبر کے چہرے کی زیارت بھی تو ایک عبادت ہے نا۔ 2 مہینے سے محروم ہے، اور پیغمبر کی بیماری کی وجہ سے مولا کا بھی مسجد میں آنا جانا تقریباً بند ہو گیا۔ پیغمبر کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب جب مدینے میں اعلان ہوا کہ آج رسول خدا مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں، سارے لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ گئے، دکانیں بند ہو گئی، جاب سے لوگ اٹھ کے آ گئے، جو بازاروں میں گھوم رہے تھے، پوری مدینے کی مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ تب پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، حجرے سے نکلے۔ بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر خود سے چل سکے۔ ایک طرف سے مولا نے پیغمبر کو سہارا دیا، اور ایک طرف سے پیغمبر کے چچا ہیں عباس، انہوں نے سہارا دیا۔ دونوں پیغمبر کو سہارا دے کے مسجد میں لا رہے ہیں۔ پیغمبر کے بدن پہ جو کرتا ہے وہ اتنا ڈھیلا ہو چکا ہے، جسم جو ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ جیسے مثلا ہینگر وغیرہ پہ آپ کوئی لباس لٹکا دیں۔ یہ جملہ تاریخ میں ہمیں 2 بار ملا ہے، ایک جب پیغمبر مسجد میں آئے، اور ایک جب 7ویں امام 14 سال اس قید میں رہے۔ ابھی پیغمبر مسجد میں آئے، لوگوں نے پیغمبر کی حالت دیکھی، چیخے مار مار کے رونے لگے۔ ابھی 2 مہینے تک پیغمبر کتنے صحت مند ہماری مسجد میں ہمارے ساتھ، لیکن پیغمبر نے کہا مجھے راستہ دے دو، میں یہاں نہیں رکوں گا، مجھے ممبر تک جانا ہے، ممبر پہ گئے۔ اب جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں نا، وہ تو میرے اشاروں سے ہی سمجھ رہے ہیں۔ حجرے سے نکلے، راستہ ہے، ممبر تک پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پیغمبر نے 2-3 جملے کہے، بس میری گفتگو ختم ہو رہی۔ پیغمبر نے کہا دیکھو وہ وقت بہت قریب آ رہا کہ میں رفیق اعلیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں، کمپلیٹ میسج ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر باقی ہے، وہ ابھی مجھ سے لے لے، آخرت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے۔ اگر کسی کا حق میرے پاس ہے، خود پیغمبر اپنے آپ کو سید المعصومین، اول معصومین، اول مخلوق، حبیب خدا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔
اگر کبھی میں نے کسی کا کوئی حق اپنے پاس رکھ لیا مانگ لو آج. روایتوں میں یہ ہے کہ نہیں؟ میں واقعات بھی پڑھتا ہوں نا 2-3 کہ حق نہیں دیا مومن نے دنیا میں، پل صراط پر وہ روک کے کھڑا ہو گیا، لاؤ یہاں پہ حق. اب پل صراط پہ کس کے پاس حق ہے؟ لیکن یہ الگ موضوع. پیغمبر نے کہا ابھی لے لو، آخرت میں سوال نہ کرنا. اب لوگ جو ہیں وہ رونے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا حق آپ نے لے لیا؟ مگر ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے اللہ کے رسول میرا ایک حق ہے. یہ کون گستاخ ہے؟ یہ کون بے ادب ہے؟ یہ کون بدتمیز ہے؟ لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص نظر آیا جو کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا کہ یا رسول اللہ میرا حق ہے. پیغمبر نے کہا اسے آگے آنے دو، وہ قریب آئے. پیغمبر نے فرمایا کیا حق ہے؟ کوئی مالی حق ہے؟ نہیں. یا رسول اللہ خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ تمام مسلمان وہ مالی غنیمت دیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑ رہے تھے. اتنا زیادہ مجمع تھا تو آپ لوگوں کو ہٹا رہے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اتنے قریب نہ ہو. آپ کے ہاتھ میں کوڑا، آپ اپنے ہاتھ سے ہٹا رہے تھے. آپ کا کوڑا میرے شانوں کے پیچھے لگ. ٹھیک ہے جان بوجھ کے نہیں، لیکن وہ کوڑا میرے جسم سے ٹکرا گیا، یہ ایک حق ہے. اب پیغمبر کی حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر کسی گھوڑے کو بھی تم نے کوڑا مارا ہے تو قیامت میں جواب دینا ہوگا. یہ تو ایک انسان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے. پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا حق ہے تو یہ حق لے لو. مجمع چیخنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایک کوڑا تمہارے جسم سے ٹکرا گیا، اگر ٹکرا بھی گیا اور تم پیغمبر سے بات کر رہے ہو. تو یا رسول اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مت، میں بیٹھ جاتا ہوں. پیغمبر نے کہا خبردار کوئی نہ بول، میں جانوں اور یہ جان. کہا یا رسول اللہ جو مجھے حق لینا تو وہی کوڑا ہونا چاہیے جو آپ نے میرے مارا تھا. وہ کوڑا تھا پیغمبر کے حجرے میں. حسن و حسین نانا کے ساتھ ہر جگہ ہوتے تھے، وہ کھڑے تھے. پیغمبر نے جھک کے کہا حسن بیٹا، حسین بیٹا میرے حجرے میں جاؤ، وہ کوڑا لے کر آؤ. حسنین یہ کوڑا لے کے آئے، پیغمبر کے ہاتھ میں دیا. پیغمبر نے اس حق مانگنے والے کو دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر جب بات ہو رہی ہے تو پوری ہو جائے. جب یہ کوڑا میرے بدن پہ لگا تھا تو اس وقت میرے بدن کے اوپر کا لباس نہیں تھا، خالی وہ ایک لنگ جو احرام میں ہم پہنتے ہیں. تو اب میں کرتے پر بھی مار سکتا ہوں لیکن پورا حق تو وہی ہے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. پیغمبر نے ایک مرتبہ کرتے کے بٹن کھولے اور جب بٹن کھولے پیغمبر کے بدن، اب یہ توہین کا لفظ بن رہا تھا، پیغمبر کے بدن کی ہڈیاں یا پیغمبر کا کمزور جسم دیکھ کے بعض مسلمان بے ہوش ہونے لگے. اب تڑپ کے کہنے لگے ان رسول کو کوڑا مارو گے. کہا یا رسول اللہ میں بیٹھ جاتا ہوں، لوگ کمپلین کر رہے. پیغمبر نے کہا خبردار. پھر وہ جملہ کہا جس کو وہابیت لے اڑتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ آدھا جملہ صحیح. کہا تم یہاں بول رہے ہو قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ اس سے پہلے کہ قیامت میں مجھ سے مطالبہ کرے دنیا میں. یہ کہے کہ پیغمبر نے کرتے کو اور نیچے کیا. اس نے کہا تھا نا آپ نے میرے شانے پہ کوڑا مارا. اور جیسے ہی پیغمبر نے کرتے کو نیچے کیا تو وہ جو سیل آف پروفیٹ ہوڈ، وہ جو مہر نبوت ہے وہ نظر آئی جو پیغمبر کے شانوں کے بیچ میں تھی. وہ آدمی چیخے مارتا ہوا روتا ہوا کوڑا ایک طرف پھینکا، ایک مرتبہ مہر نبوت پہ گر پڑا، بوسا دینے لگا یا رسول اللہ میں کوئی حق مانگنے آیا تھا؟ میں تو اس مہر نبوت کی زیارت کرنے اور اسے چومنے کے لیے آیا تھا. اب سارے مسلمانوں نے سکون کی سانس لی. مگر حجرہ فاطمہ میں ایک عجیب کیفیت ہو رہی تھی، کیونکہ جب حسن و حسین آئے تھے دوڑے دوڑے، شہزادی نے پوچھا تھا بیٹا حسن بیٹا حسین تمہارا نانا مسجد میں خطبہ دے رہا، تم لوگ کیوں آئے؟ کہا نانا نے کوڑا منگوایا. شہزادی نے گھبرا کے کہا کیا کسی مجرم کو سزا دینا؟ کہا نہیں، ایک آدمی نانا کو کوڑا مارنا چاہتا. تو نانا نے کہا ہے کہ کوڑا لے کر آؤ. بھئی اتنا سننا تھا. فاطمہ نے تڑپ کے کہا حسن بیٹا اپنے آپ کو پیش کر دینا، حسین بیٹا اپنے آپ کو پیش کر دینا، اس سے کہنا ہمیں کوڑا مارو لیکن ہمارے نانا کو کوڑا نہ مارنا. فاطمہ بے چین ہے، پتہ نہیں میرے بابا پہ کیا گزر رہی ہے. شہزادی ابھی تو خالی آپ نے سوچا ہے، لیکن ایک مرتبہ کوفے اور شام کے راستے میں آئیے، آپ کی بیٹیاں کمر پہ اتنا کوڑے کھاتے کھاتے گئی. پیغمبر واپس آ گئے اور آج
کی رات تو نہیں، لیکن کل کی رات یا کل کے پرسوں کا دن آیا، پیغمبر بے چین ہیں، 2-3 دنوں سے نیند نہیں آ رہی۔ 28 سفر کا دن آیا، ایک مرتبہ پیغمبر کی آنکھ لگ گئی، 3 راتوں کے بعد تھوڑی سی پیغمبر کو ایک آرام اور اطمینان کی نیند آ گئی، اور پیغمبر اس وقت بیٹی کی گود میں سر رکھے لیٹے، اور جیسے ہی پیغمبر کی آنکھ لگی دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی۔ شہزادی نے آہستہ سے پوچھا، بابا ابھی سویا ہے نا؟ آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ کسی نے جواب دیا، میں پیغمبر سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا، میرا بابا 3 راتوں کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ آج سویا، چلے جا، تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ خاموش۔ کچھ دیر گزری، دوبارہ دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی۔ فاطمہ نے پوچھا، کون ہے؟ وہی آواز آ رہی، پیغمبر سے ملاقات کرنا۔ شہزادی نے کہا، میرا بابا بڑی مشکل سے سویا، کسی اور وقت آ جانا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر نوکنگ کی آواز آئی۔ فاطمہ نے اب ذرا آواز بلند ہو گئی، جلال کے عالم میں پوچھا، کون ہے؟ وہی آواز آ رہی ہے کہ رسول سے ملاقات کرنا۔ شہزادی نے کہا، آئے آنے والے، 3 مرتبہ تجھے منع کیا، میرا بابا بہت بے آرام تھا، آج بڑی مشکل سے سویا ہے اور تو میری بات نہیں سن رہا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے آنکھیں کھولی، کہا، فاطمہ بیٹی، اسے آنے کی اجازت دے دے۔ یہ وہ ہے جو ہر نبی کے گھر میں گیا، ہر رسول کے گھر میں گیا، ہر ولی کے گھر میں گیا ہے، ہر صاحب تقویٰ کے گھر میں گیا، ہر انسان کے گھر میں گیا ہے، کسی کے دروازے پہ رکا نہیں، کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ لیکن یہ تیرے گھر کا اور تیرے گھر کے دروازے کا احترام ہے کہ یہ آنے والا اس وقت تک قدم نہیں بڑھائے گا جب تک کہ تو اجازت نہ دے گی۔ یہ ملک الموت ہے، ملک الموت اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، حکم خدا سے آتا ہے، لیکن اتنا ملک الموت کو بھی پتا ہے خدا کے حکم پہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ فاطمہ کی رضا شامل نہ ہو، جب تک کہ فاطمہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ پیغمبر نے کہا، آنے دے۔ جب فاطمہ نے اجازت دی تو وہ آیا، پیغمبر کی روح کو قبض کیا، فاطمہ بابا کے میت پہ گری، ہائے میرا بابا دنیا سے چلا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ بابا کی میت پہ گری، بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن میت پہ گرنے کا موقع ملا۔ کربلا میں تو سکینہ بابا کے سینے پر گر بھی نہیں سکتی ہے، کیونکہ حسین کا سارا بدن تیروں سے چھلنی ہے، سینہ تیروں سے چھلنی ہے۔ سکینہ باپ پہ میت پہ گرے تو کیسے گرے؟ اور ابھی فاطمہ بابا کا غم کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ظالم فاطمہ کے گھر کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے، بنت رسول گھر کا دروازہ کھولو، اور اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو ہم اس کو جلا دیں گے۔ فاطمہ کو یقین نہیں آیا، آئے آنے والے، میرے گھر کے دروازے پہ تو ملک الموت بھی آتا ہے تو رک جاتا ہے، بغیر اجازت کے آگے نہیں جاتا، اور ملک الموت تو کچھ بھی نہیں ہے، کائنات کا سردار میرا بابا بھی میرے گھر میں آتا ہے تو پہلے اجازت مانگتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، تو کون ہے؟ لیکن آنے والے نے خالی دھمکی نہیں دی ہے، باقاعدہ لکڑیاں لے کے آیا ہے، آگ لے کے آیا ہے۔ بس ایک مرتبہ لکڑیاں رکھی گئیں، آگ جلائی گئی، فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلا، فاطمہ، اور پھر دروازے کو پش کیا گیا۔ فاطمہ اپنا حجاب بچانے کے لیے دروازے کے پیچھے جاتی ہیں، مگر آنے والے نے دروازے کو اتنا دھکا دیا، فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں دب گئی، محسن شہید ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے جو کیل لگی تھی، فاطمہ کی پسلیاں توڑتی ہوئی بدن فاطمہ میں داخل ہوئی، فاطمہ چیخ مار کے گری۔ آنے والے نے اسی پہ اکتفا نہ کی، ہاتھ میں کوڑا ہے، کوڑا اٹھایا، پہلو زہرا پہ اس طرح مارا کہ 95 دن بعد مولا نے جب غسل میت دیا، چیخ چیخ کے روئے، کہا، میں نے آج بھی پہلو زہرا کو زخمی پایا۔ رسول کی بیٹی کے مصائب آج سے اس طرح شروع ہوئے۔ خدا بندہ، وفات رسول خدا، ان مصائب، مظلومہ، معصومہ، دکھیاری، حسین کی مادر گرامی فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا آغاز، جن لوگوں نے آج کی مجلس میں گریہ کیا، ان مومنین اور مومنات کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا کر دے، ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں خود پیغمبر اسلام سے ملحق فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ خدا بندہ جس دین کی خاطر
پیغمبر نے اتنی قربانیاں دی، شہزادی نے اتنے مصائب برداشت کیے، ہمیں خود اور اپنی اولاد کو اس دین پہ عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ ان مظالم کے آغاز کے لیے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا